یہ کہانی ہے فرعون کی، جو مصر کا ایک طاقتور مگر ظالم بادشاہ تھا۔ وہ اتنا مغرور تھا کہ کہتا تھا، میں ہی تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ لوگ اس سے بہت ڈرتے تھے، خاص طور پر بنی اسرائیل، جن پر وہ ظلم کرتا تھا۔ فرعون کو خبر ملی کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو اس کی حکومت ختم کر دے گا۔ یہ سن کر وہ ڈر گیا اور اس نے ایک ظالمانہ حکم دیا، تمام لڑکوں کو قتل کر دیا جائے اور لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دیا جائے۔ وہ اپنی حکومت بچانا چاہتا تھا، لیکن اللہ کا فیصلہ کچھ اور تھا۔ اسی زمانے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ ان کی والدہ بہت پریشان تھیں کہ کہیں سپاہی آ کر بچے کو قتل نہ کر دیں۔ اللہ نے ان کے دل میں ڈالا، بچے کو صندوق میں رکھ کر دریا میں ڈال دو، ہم اسے محفوظ رکھیں گے۔ ماں نے اللہ پر بھروسہ کیا اور ایسا ہی کیا۔ صندوق بہتا ہوا سیدھا فرعون کے محل تک پہنچ گیا۔ فرعون کی بیوی حضرت آسیہ نے بچے کو دیکھا اور کہا، اسے قتل نہ کرو، شاید یہ ہمارے کام آئے۔ یوں وہ بچہ جس سے فرعون ڈر رہا تھا اسی کے گھر میں پلنے لگا۔ جب حضرت موسیٰ جوان ہوئے، انہوں نے دیکھا کہ ایک طاقتور آدمی ایک کمزور شخص پر ظلم کر رہا ہے۔ حضرت موسیٰ نے مظلوم کی مدد کرنے کی کوشش کی، لیکن طاقتور آدمی نے ان کی بات نہیں مانی۔ ایک لمحے کی جھگڑائی میں غلطی سے وہ طاقتور آدمی مر گیا۔ یہ حادثہ ہوا کیونکہ حضرت موسیٰ مظلوم کی مدد کر رہے تھے اور ان کی نیت صاف تھی۔ خبر پھیل گئی اور فرعون نے حکم دیا، موسیٰ علیہ السلام کو پکڑو اور قتل کر دو۔ اسی لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی جان بچانے کے لیے وہاں سے نکلنا پڑا اور وہ مدین چلے گئے، جہاں انہوں نے کئی سال گزارے۔ کچھ عرصے بعد طور سینا پر اللہ نے حضرت موسیٰ کو نبوت عطا کی اور حکم دیا، فرعون کے پاس جاؤ اور اسے سیدھا راستہ دکھاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے کہا، اللہ ایک ہے، اسی کی عبادت کرو۔ لیکن فرعون نے انکار کیا اور کہا، میں ہی سب سے بڑا رب ہوں۔ حضرت موسیٰ نے اپنی لاٹھی زمین پر پھینکی، یہ وہ ایک جادو بڑا ہے۔ سانپ بن گئی۔ فرعون نے کہا، یہ جادو ہے، اور جادوگروں کو بلایا۔ مقابلہ ہوا، لیکن حضرت موسیٰ کے عصا نے سب کچھ نگل لیا اور جادوگر ایمان لے آئے۔ فرعون پھر بھی نہ مانا۔ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ بنی اسرائیل کو ایک محفوظ جگہ تک لے جائیں۔ یہ خبر فرعون کو اپنی جاسوس نے بتایا کہ ملک موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر بھاگ رہا ہے۔ فرعون غصے میں آ کر اپنی فوج کے ساتھ ان کے پیچھے آیا۔ بنی اسرائیل ڈر گئے اور تیزی سے آگے بڑھنے لگے۔ وہ اس لیے بھاگ رہے تھے کیونکہ پیچھے ایک ظالم بادشاہ اور فوج تھی، اور اللہ چاہتا تھا کہ وہ ظلم سے آزاد ہوں۔ بنی اسرائیل سمندر تک پہنچے، آگے سمندر، پیچھے فرعون۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ کے حکم سے سمندر 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا، بیچ میں خشک راستہ بن گیا۔ حضرت موسیٰ اور ان کی قوم آرام سے پار ہو گئے، سب زندہ اور محفوظ تھے۔ جب فرعون اپنی فوج کے ساتھ اندر آیا، پانی واپس آ گیا اور وہ سب ڈوب گئے۔ ظلم کا انجام ہمیشہ برا ہوتا ہے۔ اللہ سب سے بڑا ہے، سچ ہمیشہ جیتتا ہے، اور مظلوم کی مدد کرنا اور اللہ پر بھروسہ رکھنا کامیابی کا راستہ ہے۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ایک لائک ضرور دینا